وفات کے بعد انبیاء کی زندگی کا مرتبہ اور عام کی زندگی کا مرتبہ، عام بندہ فوت ہو گیا، وراثت بھی بٹے گی، اور عدت کے بعد اس کی بیوی چاہے تو نکاح آگے کر سکتی ہے۔ آؤ ذرا شہید پر۔ شہید دو قسمیں ہوں گی، فوراً شہید ہو گیا میدان جنگ میں، دنیا کی کوئی نعمت وہ استعمال نہ کر سکا زخمی حالت میں، یا اس پر کوئی ایک نماز کا وقت نہیں گزرا، لا یغسل ولا یکفن، شریعت کہتی ہے اسے غسل کی بھی حاجت نہیں ہے، اسے کفن کی بھی حاجت نہیں۔ دفن بدمائہم، یہ اپنے خون کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ دفن ہوگا قبر میں، کل قیامت میں اٹھ کے آئے گا تو اس کے جسم سے مظلومانہ خون بہہ رہا ہوگا، اور کل قیامت میں ہر شخص دے کے کہے گا میرے مولا اس کے قاتل سے بدلہ لے لے۔ ٹھیک، لیکن یہ رتبہ، مقام اور مرتبہ اس کے جسم کو بھی مل گیا کہ اس کا جسم محفوظ، اعلیٰ زندگی اور زندہ کہا گیا، لیکن اس سے فرق ہے اس کا، اس لیے غسل کی حاجت بھی نہیں ہے، کفن کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن جائیداد اس کی بھی بٹے گی، اور وراثت تقسیم ہونے کے بعد اگر اس کی بیوی چاہے تو آگے نکاح کر لے۔ آؤ پیغمبر کی ذات کی حیات کی حساسیت پہ۔ پیغمبر کی ذات کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے جو عام کا ہے، وہاں بڑے بڑے فرق موجود ہیں۔ کیسے؟ عام بندہ فوت ہوتا ہے، غسل کفن کے بعد جنازہ پڑھو، پیغمبر کا یوں جنازہ نہیں ہے جیسے عام بندے کا جنازہ ہے۔ نبی کے جنازے میں کوئی 4 تکبیریں نہیں ہیں، نبی کے جنازے میں کوئی امام نہیں ہے، نبی کے جنازے میں کوئی مقتدی نہیں ہے، نبی کے جنازے میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا نہیں ہے۔ پیغمبر کے جنازے میں درود پاک پڑھا گیا ہے، پیغمبر کے جنازے میں صلاۃ و سلام پڑھے گئے۔ اجی کیوں؟ یہ نبی کا رتبہ عام امتیوں کے رتبے سے بڑھ کے ہے۔ عام بندہ فوت ہو جائے، رسالت باب نے فرمایا آپ چھوڑیے اردو کی کتاب، فضائل اعمال حدیث پاک اٹھا لیجئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل نماز میں حدیث پاک لائے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے وصیت فرمائی 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا۔ نماز تیرے اوپر فرض ہو گئی ہے، اب اس کے قضا کا انتظار نہ کرنا، پڑھ لینا۔ جنازہ تیار ہو گیا، دیر نہ کرنا۔ بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خامد ملا ہے، دیر نہ کرنا۔ لیکن پیغمبر کریم علیہ السلام نے وفات پائی ہے، رسالت مآب کا انتقال چاشت کے وقت پیر والے دن ہے، پیر، منگل، بدھ، رسالت مآب کے تیسرے دن بعد جا کر تدفین ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرق کیوں آیا؟ عام بندے کے تو حکم ہے فوراً کرو، دیر نہ کرو، جلدی۔ یہاں فرق کیوں ہے؟ عام امتی کا معاملہ اور ہے، پیغمبر کا معاملہ اور ہے۔ فرق آ گیا؟ اچھا، رسالت مآب اور عام امتی میں کیا ہے؟ اٹھائے لے جائیں اس کا جنازہ پڑھیں، او قبر میں دفن کریں؟ جی نہیں۔ ما دفن نبی الا حیث یموت، مسند فردوس دہلوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، فرمایا ابو بکر نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں بنتی ہے۔ مات رسول اللہ بین نہری و سہری، حضرت اما جان رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری جلد 2 کتاب المغازی موجود ہے، میری گود میں رسول اللہ نے انتقال کیا اور اسی کمرے میں، اس حجرہ عائشہ میں حضور پاک کی قبر مبارک بنی۔ کوئی دیر کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے پیغمبر علیہ السلام کے بعد امت کی قیادت کا طے کیا گیا، اور اتنے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ صلاۃ و سلام پڑھے گئے۔ بچے آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، جوان آ رہے ہیں، مرد آ رہے ہیں، سب آ کر پڑھ رہے ہیں، ٹولیاں آ رہی ہیں اور پڑھ کر جا رہے ہیں۔ اور رسالت مآب علیہ السلام قبر فرق آ گیا، جنازہ بھی کوئی نہیں ہے، یوں جیسے مجمع میں اکٹھا امام اور مقتدی مل کر۔ اتنے فرق یہ دنیاوی معاملات میں پیغمبر علیہ السلام کا باقی معاملے سے فرق تھا۔ کیوں؟ نبی کی موت ویسے نہیں تھی جیسے عام بندے کی ہے۔ کون کہتا ہے؟ جی اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ کہاں سے ثابت؟ آؤ سورۃ زمر کھولو، آیت نمبر 331 کھولو، رب کریم فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، میرے پاک پیغمبر فوت آپ نے بھی ہونا ہے، فوت ان لوگوں نے بھی ہونا ہے۔ یہ آیت کیسے بتاتی ہے؟ سنو میں ایک جملہ کہتا ہوں،
اگر پیغمبر اور امتیوں کی موت میں فرق نہ ہوتا تو اللہ دو کے بجائے ایک لفظ میں بات پوری فرما دیتے، انک وہم میتون، آپ اور یہ فوت ہوں گے۔ یوں عربی کی زبان میں ترتیب نہیں ہے، تعبیر کا فرق ہے، جملہ مستقل علیحدہ لایا گیا۔ انک میتون، نبی کا مسئلہ ختم، وانہم میتون، پھر امت کا مسئلہ۔ آپ نے بھی فوت ہونا ہے، انہوں نے بھی فوت ہونا ہے، فرق کیوں ہے؟ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو اس طرح کی دوسری آیت ڈھونڈو، کہیں امتی اور نبی کا مسئلہ اور اللہ نے حکم جدا جدا دیا ہو، ذکر الگ الگ کیا ہو۔ دیکھو جی ہاں، سورت نمبر 12 سورت یوسف میں رب کائنات نے امتی کے لیے بات اور کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بات اور کی ہے۔ زلیخا کو شیطان نے بہکایا، ذہن کو گھمایا، 7 کمروں کے دروازے کھلوائے، 7ویں کمرے میں آ کے اپنے غلط ارادے کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے 7 دروازے بند کروا کے قالت حیت لک، آؤ مجھ سے برائی کر لو، قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ سے حیا آتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اب زلیخا ارادہ کر چکی ہے، وہ امت ہے، نبوت بھی ارادہ کر چکے ہیں، یہ نبی ہیں، لیکن ارادے میں فرق ہے۔ حضرت یوسف بظاہر دیکھ رہے ہیں دروازے کو تالا ہے، سبب کے درجے میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ دروازہ کھلے، بادشاہ کی بیٹی ہے، کوئین آف مملکہ بیٹی ہے، پورے ملک کی ایک نامی گرامی فرد کی بیوی ہے، اور یہ تالا لگوا کے بیٹھی ہے، اور میں اس تالے کو کھولنے کے لیے چابی اپنے پاس نہیں رکھتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اللہ پہ تھی، تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایک ارادہ زلیخا کا، ایک حضرت یوسف کا۔ اب دونوں کا ارادہ کون سا؟ زلیخا کا گناہ والا، یوسف کا چھٹکارے والا، زلیخا کا خطا والا، حضرت یوسف کا نجات والا، زلیخا کا شیطان والا، حضرت یوسف کا ارادہ رحمان والا۔ فرق تھا، یہ مڑے دروازے کی طرف چلے، نظر کہتی ہے تالا ہے، اور یہ کہتے ہیں میرا مولا تو مسبب الاسباب ہے، تالے کے قریب یوسف پہنچنا تیرا کام، اسے توڑ کے تجھے راستہ دینا تیرے رب کا کام۔ دروازے پر پہنچے، کیا تالا، کیا کنڈی، کیا بند، یوں فوراً کھلا جیسے کھلنے کا حق ہے، دروازے سے باہر۔ اب جب ایک کھلا، وہ حق الیقین عین الیقین میں بدلا، تو اب دوسرا بھی کھلا، پھر تیسرا بھی کھلا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں کھلا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس سے مراد آخری دروازہ ہے۔ تو اس آخری دروازے پر وہ عزیز مصر بھی آ گیا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، یہ دو ارادے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں یہ دونوں کے ارادے جدا جدا تھے، تو امتی کے ارادے کے لیے لفظ اور لایا، نبوت کے ارادے کے لیے لفظ اور لایا، ورنہ دونوں کا ایک ارادہ ہوتا تو لفظ یوں بن سکتا تھا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَبِهَا، بن سکتا تھا یوں، یہ عربی زبان میں کوئی سکل بھی نہیں تھا، ایک بات دونوں نے ارادہ کیا، یوں نہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، زلیخا کا ذکر آیا تو ارادے کا لفظ اور، وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف کا ذکر آیا تو ارادے کا لفظ اور، ارادوں میں فرق تھا، لفظ الگ الگ لائے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں امتی اور نبوت کی موت میں فرق ہے، اسی لیے انکا میتن فرما کر نبی کی موت کے لیے الگ ذکر کیا، وَإِنَّهُمْ میتون کہہ کر امتی کی موت کو الگ ذکر کیا۔